चच्चा की पूरी फैमिली हज करने जा रही थी। मैं बोली, चच्चा हमारे घर खाने को रोटी नहीं है, हमें राशन ले दें और हमारे बाप का विरासती हिस्सा हमें दें। चच्चा ने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारकर कहा, तुम्हारा बाप मरने से पहले अपना हिस्सा मुझे बेच गया था और तुम्हें रोटी देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं रोती हुई वापस आ गई। जब चच्चा हज से वापस आए तो मोहल्ले में एक मस्जिद बनवाने लगे ताकि हर कोई चच्चा की तारीफ करे। मैं रो रो कर अल्लाह से इंसाफ मांगती। जब मस्जिद तैयार हुई और चच्चा ने पहला कदम मस्जिद में रखा तो अल्लाह का मौजज़ा देखकर मेरा दिल फट गया, क्योंकि मेरा नाम नायाब है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा, मगर उस रात जो हुआ उसने मेरी रूह को बदल दिया। बाप के इंतकाल के बाद जैसे वक्त ने हमें भुला ही दिया था। मैं, मेरा छोटा भाई हमजा और माँ तीनों एक ऐसे घर में कैद हो गए थे जहाँ दीवारें बोलती नहीं थी मगर जुल्म हर रोज चीखता था। हमारे चच्चा जो बाज़ाहिर नमाजी, रोजादार और मोहल्ले के मुतब्बिर समझे जाते थे, दरअसल वही शख्स थे जिन्होंने हमारे बाप के मरने के फौरन बाद सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। मैंने कई दिन तक खामोशी अख्तियार किए रखी, मगर जब माँ ने भूख से तंग आकर रोटी के लिए पुराना जेवर निकालने को कहा तो दिल टूट गया। वो जेवर मेरा नहीं, अम्मा का आखिरी सहारा था। मैंने चच्चा के सामने जाकर कहा, चच्चा जान हमें कुछ दे दीजिए, हम मुश्किल में हैं। अब्बा का जो हिस्सा था वो हमारा हक है। चच्चा ने मेरी बात पूरी सुने बगैर ऊंची आवाज में कहा, हक तुम्हारा हक तब होता जब तुम मेरे बेटे जैसी होती। तुम्हारे बाप ने जो कमाया वो मेरे दम से कमाया, तुम्हें सिर्फ वही मिलेगा जो मैं दूंगा। मैंने आंसू जब्त करते हुए कहा, लेकिन अब्बा के कागजात में सब लिखा है, मैंने देखा था। अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि चच्चा ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर मारा। चुप कर बदतमीज लड़की, तुम्हें सिर्फ खाक मिलेगी। सुना तुमने, खाक। मैं लड़खड़ा गई। हमजा दरवाजे के पीछे खड़ा रो रहा था। अम्मा ने चीख कर कहा, भाई साहब ये बच्ची है, इस पर हाथ ना उठाएं। मगर वो और भी तेज लहजे में बोला, इसे समझाओ वरना अगली बार घर से बाहर फेंक दूंगा। मैंने हाथ से गाल छुआ, चेहरे पर निशान रह गया था जैसे अब्बा का साया भी मुझसे रूठ गया हो। मैं चुपचाप सहन में आकर बैठ गई। आसमान पर बादल घिराए थे, शायद वो भी मेरी तरह बेकरार थे। रात गहरी हुई तो हर तरफ खामोशी छा गई। अम्मा नींद की दवाई खाकर सो गई। हमजा मेरा हाथ पकड़े बोला, आप परेशान ना हो, मैं बड़ा होकर सब वापस लूंगा। मैंने उसके सर पर हाथ रखा, अभी तुम बच्चे हो, दुआ करो, अल्लाह सुनता है, हम अकेले नहीं। वो सो गया मगर मुझे नींद ना आई। मैं छत पर गई, ठंडी हवा चल रही थी। आसमान की तरफ देखा तो बादलों के बीच चांद छुपा हुआ था। मैंने आहिस्ता से कहा, अब्बा आप तो कहा करते थे कि जुल्म ज्यादा देर नहीं रहता, फिर क्यों मुझे लगता है कि ये रात कभी खत्म नहीं होगी। मैंने सजदे में सर रख दिया, आंखों से आंसू बह निकले। ए अल्लाह, मैं कमजोर हूँ मगर तू आदिल है। मैं किसी से लड़ नहीं सकती मगर तू सब देखता है। अगर मेरे बाप ने ईमानदारी से मेहनत की थी तो उनके बच्चों को जलील ना होने दे। यार अब मेरा हक तू ही दिला। मेरे होंठ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था। बारिश तेज हो गई, बूंदें मेरे चेहरे से मिलने लगी जैसे आसमान मेरे आंसू पहुंच रहा हो। उसी लम्हे तेज हवा चली और छत पर रखा पुराना लकड़ी का तख्ता जमीन पर गिरा। उसके नीचे एक मिट्टी का बक्सा पड़ा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने उसे खोला तो अंदर अब्बा की पुरानी डायरी थी। कागज भीग चुके थे मगर कुछ अल्फाज साफ दिखाई दे रहे थे। अगर कभी तुम पर जुल्म हो तो झुकना नहीं, दुआ करना, क्योंकि जालिम मजबूत लगता है मगर अल्लाह का इंसाफ हमेशा ऊंचा रहता है। मेरे आंसू थम गए। मुझे लगा जैसे अब्बा ने जवाब दिया हो। मैंने डायरी सीने से लगाई और बारिश में खड़ी हो गई। आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, मैं हारूंगी नहीं अब्बा। सुबह तक मैं जागती रही। आज़ाने फजर हुई तो अम्मा ने दरवाजा खोला और बोली, बेटी रात भर कहाँ थी? मैंने उनके कदम चूमे। अम्मा बस दुआ मांग रही थी, शायद अल्लाह ने सुन ली है। उन्होंने हैरत से मेरी आंखों में देखा। मैंने मुस्कुराकर कहा, अब हम अकेले नहीं हैं। उसी दिन चच्चा ने
صبح ناشتے پر سب کے سامنے فخر سے کہا، میں مسجد کی نئی دیوار کی تعمیر کا ٹھیکہ لے رہا ہوں، محلے والے دیکھیں گے کہ کون اصل نیک انسان ہے۔ ان کی آواز میں غرور تھا مگر میں خاموش رہی۔ ان کے الفاظ میرے دل میں گونجنے لگے، تمہیں صرف خاک ملے گی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہی خاک ایک دن ان کے غرور کو دفن کر دے گی۔ اگلی صبح میں بہت دیر سے اٹھی، رات کی بارش نے پورے صحن کو بھگو دیا تھا، مٹی کی خوشبو پھیل رہی تھی مگر میرے دل میں ابھی بھی کل رات کی تلخی موجود تھی۔ میں نے صحن میں جھاڑو لگایا تو اچانک چھت پر سے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ سر اٹھا کر دیکھا، احمد تھا۔ وہ میرے چچا کا بیٹا تھا، میرا ہم عمر، مگر ہم دونوں کے درمیان ہمیشہ ایک عجیب سا فاصلہ رہا۔ وہ چچا کے حکموں سے بندھا ہوا، میں ان کے ظلم کے نیچے دبی ہوئی۔ احمد ہمیشہ خاموش رہتا تھا مگر آج اس کی آنکھوں میں کچھ مختلف تھا۔ میں جھجکی، نظریں جھکا لی۔ وہ آہستہ سے بولا، رات تم چھت پر بہت دیر تک بیٹھی تھی نا، میں نے دیکھا تھا، بارش میں دعا مانگ رہی تھی۔ میں نے چونک کر کہا، تم نے دیکھا؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، ہاں، مگر میں نے سنا کچھ نہیں، بس لگا کوئی بہت ادھورا انسان آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ میں نے جواب دیا، ادھورے تو ہم سب ہیں احمد، کسی کے خواب ادھورے، کسی کا سکون۔ وہ خاموش رہا، پھر جیب سے ایک چھوٹی سی کتاب نکالی، سرخی ماند پڑ چکی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ میں تھمائی، یہ کتاب میں نے کل رات دیکھی، اللہ پر یقین رکھنے والوں کے قصے پڑھنا، چاہو تو شاید دل کو کچھ سہارا مل جائے۔ میں نے کتاب لی، صفحہ پلٹا۔ پہلا قصہ ایک یتیم لڑکی کا تھا جس نے ظلم کے باوجود صبر کیا اور آخرکار انصاف پایا۔ دل میں ہلکی سی روشنی سی محسوس ہوئی۔ میں نے آہستہ سے کہا، شاید تمہیں اندازہ نہیں لیکن یہ میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ احمد نے کہا، مجھے لگتا ہے تمہارے باپ بہت اچھے انسان تھے۔ میں چونک گئی، تمہیں کیسے معلوم؟ تم نے تو انہیں کبھی جانا نہیں۔ وہ مسکرایا، انسان کا اثر اس کے بچوں کے کردار سے نظر آتا ہے۔ میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ نیچے سے چچی کی آواز آئی، احمد کہاں ہو تم؟ احمد گھبرا گیا۔ میں نے کہا، جاؤ ورنہ وہ کچھ کہہ دیں گی۔ وہ رک گیا، اگر انہوں نے کچھ کہا تو تم مت ڈرنا، میں ہوں نا۔ میں مسکرا دی، تم سے ڈرنا تو مجھے کبھی نہیں آیا مگر تمہارے چچا سے ضرور آتا ہے۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اترا، جیسے ہی نیچے پہنچا چچی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ یہ کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ احمد نے جھوٹ بولا، میں صرف کتاب دے رہا تھا۔ چچی نے طنز کیا، کتاب؟ اس لڑکی کو تمہیں پتا ہے وہ کون ہے؟ وہ تو تمہارے باپ کی دشمن کی بیٹی ہے، اس کے باپ نے تمہارے ابا کے نام پر داغ چھوڑا تھا۔ احمد خاموش رہا، اس کی نظریں زمین پر تھیں۔ میں اوپر سے سب سن رہی تھی، دل دکھا مگر حیرت نہیں ہوئی۔ یہی دنیا کا دستور تھا، کمزور کے لیے الزام، طاقتور کے لیے عزت۔ رات کے کھانے پر ماحول عجیب تھا۔ اماں نے چولہا بجھانے کے بعد آہستہ سے کہا، بیٹی احمد نے تمہیں کتاب دی ہے نا؟ میں نے سنا، محتاط رہنا، لوگوں کی باتیں بہت تیز ہیں۔ میں نے سر ہلایا، جی اماں میں جانتی ہوں، مگر وہ کتاب، جیسے دل کو کسی نے تھام لیا ہو۔ حمزہ نے معصومیت سے کہا، باپ کہتا تھا نا، نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، شاید احمد بھائی نے نیکی کی ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں، مگر نیکی چھپ کر کرنی چاہیے ورنہ باتیں بن جاتی ہیں۔ اگلی صبح میں نے احمد کو دروازے پر دیکھا، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا، کل چچی نے بہت کچھ کہا، مجھے افسوس ہے۔ میں نے جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا، تمہیں جواب دینے کی ضرورت بھی نہیں، بس یہ دعا کرنا کہ تمہارے والد کبھی اپنے عمل کا انجام دیکھیں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، اگر کبھی تمہیں مدد چاہیے ہو تو بس کہہ دینا۔ میں نے ہلکا سا طنز کیا، مدد؟ احمد تمہارے گھر کی دیواریں مدد نہیں سن سکتی، وہ صرف حکم مانتی ہیں۔ احمد نے میری آنکھوں میں دیکھا، کچھ کہنا چاہا مگر رک گیا۔ وہ چلا گیا مگر اس کے جانے کے بعد چھت کا وہ گوشہ جیسے خاموش نہ رہا۔ ہر صبح میں وہیں بیٹھی ہوتی، کتاب پڑھتی، کبھی سوچتی شاید وہ دوبارہ آئے گا۔ ایک دن مسجد کے باہر میں نے احمد کو مزدوروں کے ساتھ مٹی اٹھاتے دیکھا، وہ معمولی کپڑوں میں پسینے بہا رہا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تمہارے ابا نے تو کہا تھا تم انجینئر بننے والے ہو، پھر یہ کام؟ وہ بولا، کام میں آر نہیں، ابا چاہتے ہیں میں سب دیکھوں گا، مگر سچ یہ ہے کہ میں یہاں تمہیں دیکھنے بھی آتا ہوں۔ میں خاموش رہی مگر دل دھڑکا۔ میں نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، یہ بات مت کہنا کبھی، احمد اس گھر کی دیواریں سنتی ہیں، پھر الزام لگتا ہے۔ وہ بولا، میں الزام سے نہیں ڈرتا نایاب،
मगर तुम्हारे आंसू देखकर दिल कमजोर पड़ जाता है। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट दी, फिर मजबूत बनो, क्योंकि जिस दुआ का अंजाम मैं मांग रही हूँ वो अभी शुरू नहीं हुआ। वो मेरी बात सुनकर कुछ देर तक मुझे देखता रहा, फिर कहने लगा, अगर तुम सच में दुआ मांग रही हो तो शायद मैं भी इस दुआ का हिस्सा बन जाऊं। मैं पलट गई, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून था। मुझे लगने लगा कि अल्लाह ने मेरी तन्हाई के बीच किसी को भेजा है, कोई जो बोले कम मगर सुन ले सब कुछ। मुझे अंदाजा नहीं था कि यही खामोशी सुनने वाला एक दिन मेरे मुकद्दर की कहानी बदल देगा। मैंने हमेशा सोचा था कि इल्जाम सिर्फ उन लोगों पर लगता है जो गुनाह करते हैं, मगर अब मालूम हुआ कि गुनाह कभी कभी सिर्फ खामोश रहना भी होता है। अहमद के साथ मेरी आखिरी गुफ्तगू को अभी 2 दिन ही गुजरे थे कि घर में तूफान आ गया। उस दिन मैं सहन में कपड़े सुखा रही थी जब चच्ची की आवाज कानों में गूंजी, यही वो लड़की है जो हमारे बेटे को बहका रही है। मैं घबरा गई, हाथ से गीला दुपट्टा नीचे गिर गया। चच्चा अंदर आए, उनके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में शक भरा हुआ था। नायाब, तुम्हारे हौसले बढ़ गए हैं, मेरे बेटे को किताबों के बहाने फंसा रही हो। मैंने जल्दी से कहा, चच्चा जान ऐसी कोई बात नहीं। अहमद ने सिर्फ उन्होंने मेरी बात काट दी। चुप, मैं जानता हूँ तुम जैसी लड़कियां कैसे आंखों में मासूमियत दिखाकर दिलों में जहर भरती हैं। तुमने मेरे घर की इज्जत पर दाग लगाया है, अब ये घर तुम्हारे लिए नहीं। अम्मा अंदर से भागती आई, भाई साहब इसने कुछ नहीं किया, आप गलत समझ रहे हैं। चच्चा ने हाथ उठाकर कहा, बहन तुम अपनी बेटी को काबू में नहीं रख सकती, इसे आज ही निकलना होगा, अभी। मैंने अम्मा की तरफ देखा, वो रो रही थी मगर उनके होठों पर कोई लफ्ज ना आया। अहमद नीचे आया, चेहरा जर्द, आंखों में घबराहट। अब्बा ये गलत है, नायाब ने कुछ नहीं किया। चच्चा ने गुस्से से कहा, चुप करो, अगर तुमने एक लफ्ज भी और कहा तो तुम्हें भी घर से निकाल दूंगा। अहमद ने नजरें झुका ली और मैंने समझ लिया अब मेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। मैंने आहिस्ता से अम्मा का हाथ थामा। अम्मा मत रोइए, शायद यही अल्लाह की मर्जी है। चच्चा ने नौकर को आवाज दी, इसे दरवाजे तक छोड़ाओ। मैं दरवाजे से निकलते हुए मुड़ी, एक लम्हे को अहमद की तरफ देखा। वो सीढ़ियों पर खड़ा था मगर उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। गली में निकलकर मैंने सांस ली। धूप तेज थी मगर दिल के अंदर अंधेरे के मुकाबले में वो भी मध्यम लग रही थी। कुछ लम्हे यूं ही चलती रही, फिर मस्जिद के सामने जाकर रुक गई। वही मस्जिद जहाँ कल अहमद मजदूरों के साथ मट्टी उठा रहा था। दरवाजे के पास इमाम साहब खड़े थे। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, मौलाना साहब मुझे कुछ देर के लिए यहाँ बैठने दें, मैं घर से निकाली गई हूँ। उन्होंने प्यार से कहा, बेटी मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह के घर से कोई महरूम नहीं रहता, आओ अंदर आओ। मैं मस्जिद के सहन में आकर बैठ गई। कुछ औरतें कुरान पढ़ने आई हुई थीं। उन्होंने हैरत से मुझे देखा मगर कुछ नहीं कहा। इमाम साहब ने पानी दिया। बेटी सब्र करो, अल्लाह किसी का हक जाया नहीं करता। आज तुम बेसहारा लग रही हो मगर ये वही लम्हा है जब अल्लाह तुम्हारे लिए नया दरवाजा खोलता है। मैंने उनके अल्फाज दिल में बिठा लिए। अगले दिन मैं वही मस्जिद के कोने में रही। इमाम साहब की बीवी, जिन्हें सब खाला ज़ैनब कहते थे, मेरे पास आई। बेटी तुम्हारी तालीम तो अच्छी है ना? मैंने कहा, जी अब्बा ने स्कूल तक पढ़ाया था मगर आगे का सिलसिला टूट गया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तो फिर बच्चों को कुरान और नाजरा पढ़ाओ, मोहल्ले की बच्चियां आती हैं, तुम्हारे लिए ये अच्छा काम होगा। मैंने फौरन हाँ कर दी। यूं मेरी नई जिंदगी शुरू हुई, मस्जिद के कोने में बच्चों को पढ़ाते हुए। पहले दिन जब मैंने छोटे बच्चों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़वाया तो दिल में एक अजीब सा सुकून उतरा। मैंने सोचा शायद अल्लाह ने मुझे इसी काम के लिए यहाँ लाया है। 2 दिन बाद मौलवी साहब के कहने पर मैं फलाही इदारे पहुंची। वो जगह मस्जिद से ज्यादा पुरसकून थी। वहाँ कई बच्चे यतीम या लावारिस थे मगर उनकी आंखों में उम्मीद थी। मैंने वहाँ पढ़ाना शुरू किया। पहली तनख्वाह मिली तो मैंने फौरन इमाम साहब को जाकर कहा, ये मस्जिद के लिए मैं चाहती हूँ यहाँ सफाई का सामान आए। उन्होंने मुस्कुराकर दुआ दी, बेटी तुम्हारा दिल सोना है, यही तुम्हारा असल हिस्सा है। जिंदगी बदलने लगी। मैं सुबह बच्चों को पढ़ाती, दोपहर को इदारे जाती, शाम को कुरान का दर्स देती। एक दिन मस्जिद में मैंने अहमद को देखा। वो दूर से आया मगर नजदीक नहीं आया, शायद वो शर्मिंदा था। मैंने नजरें झुका ली। फलाई इदारे में काम करते हुए मुझे 3 महीने गुजर चुके थे। जिंदगी अब एक तरतीब में आ गई थी। सुबह कुरान क्लास, दोपहर इदारे का काम, शाम को बच्चियों के साथ बैठकर हंसी मजाक।
میں نے سیکھ لیا تھا کہ دکھ چھپانے کے لیے مصروف رہنا سب سے بہتر علاج ہے۔ یہاں آنے کے بعد احساس ہوا کہ دنیا میں مجھ سے زیادہ غریب، مجبور اور بے سہارا لوگ بھی ہیں۔ جب میں ان بچوں کو پڑھاتی تو خود کو بھول جاتی تھی۔ اگلے دن میں دفتر پہنچی تو دیکھا ایک خوش لباس آدمی سحر کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ عمر 40 کے قریب ہوگی، چہرے پر سکون اور انداز میں سنجیدگی۔ سحر نے میرا تعارف کروایا، یہ ہیں زید صاحب جو ہمارے نئے منصوبے کے سپانسرز ہیں۔ زید نے نرمی سے سلام کیا۔ میں نے آپ کے بارے میں سحر صاحبہ سے بہت سنا ہے، آپ کی ایمانداری اور لگن قابل تعریف ہے۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، شکریہ، میں بس اپنا فرض نبھا رہی ہوں۔ زید نے کہا، نہیں، فرض نبھانے والے بہت ہیں لیکن نیت سے کام کرنے والے کم۔ آپ جیسی لڑکیاں اس دنیا کا حسن ہیں۔ میں خاموش رہی، ایسی تعریفیں سننے کی عادت نہیں تھی۔ وہ شخصیت میں وقار رکھتے تھے، ان کے انداز میں ایک مہذب خاموشی تھی۔ چندہ مہم شروع ہوئی۔ میں مختلف کمپنیوں اور مارکیٹوں میں جا کر لوگوں سے تعاون کی درخواست کرتی۔ اکثر لوگ ٹال دیتے، مگر زید ہر ہفتے رپورٹ لیتے اور مدد فراہم کرتے۔ چند دن بعد ایک تقریب رکھی گئی، مختلف عطیہ دہندگان کو مدعو کیا گیا تھا۔ میں نے وہاں اپنی پیشکش تیار کی، یتیم بچوں کے خوابوں پر مبنی ویڈیو اور ان کے مستقبل کے منصوبے۔ لوگوں نے تالیاں بجائیں۔ زید نے تقریب میں کہا، نایاب جیسی نوجوان خواتین ہمارے معاشرے کی اصل طاقت ہیں۔ میں خوش ہوں کہ میری مدد ایسے ہاتھوں میں جا رہی ہے جو خلوص سے کام کرتے ہیں۔ تقریب کے بعد وہ آ کر بولے، اگر آپ اجازت دیں تو میں چاہتا ہوں آپ ادارے کی مالی امور کی نگرانی بھی کریں۔ میں نے حیرت سے کہا، میں حساب کتاب نہیں جانتی، بس ایمانداری سے کام کر سکتی ہوں۔ وہ مسکرائے، تو بس وہی کافی ہے۔ ادھر احمد کی زندگی کا راستہ بھی میرے راستے کے قریب آنے لگا۔ ایک دن میں فلاحی ادارے کے سامنے کھڑی عطیہ رسیدیں چیک کر رہی تھی کہ احمد سامنے آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ نایاب تم یہاں؟ میں نے کہا، ہاں، میں یہاں کام کرتی ہوں۔ وہ بولا، زید صاحب کے ساتھ تمہاری تصویر دیکھی، تم ان کے ساتھ کیوں ہو؟ میں نے کہا، یہ تمہارا سوال نہیں ہونا چاہیے احمد، میں اپنا فرض ادا کر رہی ہوں۔ وہ تلخی سے بولا، لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ زید تمہیں ہر جگہ ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، لوگوں کو باتیں کرنے دو احمد، میں ان کی زبان نہیں پکڑ سکتی۔ تمہیں اگر مجھ پر یقین نہیں تو سوال مت کرو۔ وہ چپ ہو گیا، مگر چہرے پر الجھن تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ جس شخص نے ایک وقت میں مجھے عزت دی تھی وہ اب میری نیت پر شک کر رہا ہے۔ ادھر چچا کے حالات بدلنے لگے۔ مسجد کی نئی تعمیر کا ٹھیکہ انہوں نے حاصل کر لیا تھا۔ وہ شہر میں ہر جگہ اپنی سخاوت کے قصے سنا رہے تھے۔ امام صاحب کے پاس بھی کئی لوگ آ کر کہتے، نایاب کی قسمت دیکھیں، جسے نکالا گیا وہ اب خیرات بانٹ رہی ہے اور جس نے نکالا وہ مسجد بنا رہا ہے۔ میں نے سنا تو بس اتنا کہا، وقت انصاف ضرور کرتا ہے، بس طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ ایک دن سحر نے دفتر میں کہا، زید صاحب چاہتے ہیں کہ مسجد تعمیر کے منصوبے میں بھی ہمارا ادارہ شامل ہو۔ ہم بچوں کے لیے اس کے ساتھ ایک لائبریری بنائیں گے۔ میں نے چونک کر پوچھا، کون سی مسجد؟ انہوں نے فائل دکھائی، وہی مسجد جہاں میں نے پہلی بار پناہ لی تھی، جہاں چچا اب ٹھیکیدار تھے۔ میرے ہاتھ تھر تھرا گئے۔ کیا واقعی اسی مسجد؟ سحر نے کہا، ہاں وہی۔ زید صاحب نے کہا ہے آپ اس منصوبے کی نگران ہوں گی۔ میں خاموش ہو گئی۔ دل کے کسی کونے میں خوف اور یقین دونوں ابھرنے لگے۔ کیا یہ وہی راستہ ہے جو میری دعا کے جواب کے طور پر اللہ نے چنا تھا؟ جس دن مسجد کے نئے منصوبے کی تعمیر باقاعدہ شروع ہوئی، وہ دن میرے لیے کسی پرانی یاد کے دروازے جیسا تھا۔ زید صاحب نے مجھے صبح ہی فون کیا، نایاب آج سے کام کا پہلا دن ہے، آپ کو سائٹ پر موجود رہنا ہوگا۔ مزدوروں کی رجسٹری اور سامان کی ترسیل سب آپ کے دستخط سے منظور ہوگی۔ میں نے اطمینان سے جواب دیا، جی میں وقت پر پہنچ جاؤں گی۔ فون بند کرتے ہی دل میں ہلکی سی بے چینی تھی۔ وہ جگہ میری دعا کا آغاز تھی، اب معلوم نہیں اس کا انجام کیا لکھا ہے۔ میں جب مسجد کے صحن میں داخل ہوئی تو دھول اڑ رہی تھی۔ مزدور بیچلے اور کدال لیے کام میں مصروف تھے۔ سامنے دیوار کی بنیادیں کھودی جا رہی تھی۔ میں نے اپنی فائل کھولی اور مزدوروں کے نام نوٹ کرنے لگی کہ اچانک ایک مانوس آواز سنائی دی، یہ لکڑی کے بھیم زیادہ گہرے لگاؤ ورنہ نمی چڑھے گی۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ احمد تھا، سفید ہیلمٹ، نیلا جیکٹ، ہاتھ میں نقشے۔ لمحہ بھر کے لیے وقت رک سا گیا۔ کئی سالوں کے فاصلے ایک لمحے میں سامنے آ گئے۔ میں نے خود کو سنبھالا اور چپ چاپ اپنے کاغذوں میں دیکھنے لگی۔ احمد نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا مگر کچھ نہ بولا۔
صرف ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں حیرت اور شرمندگی دونوں نظر آئے۔ میں نے فائل بند کی اور ایک مزدور سے کہا، یہ کام ذرا احتیاط سے کریں، یہاں کی بنیاد پرانی ہے۔ احمد نے آگے بڑھ کے کہا، اس حصے کے لیے نئی کنکریٹ ڈالنی ہوگی ورنہ اب دیوار کمزور پڑے گی۔ میں نے مختصر جواب دیا، جیسے آپ بہتر سمجھیں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ ہمارے درمیان وہی خاموشی واپس آ گئی جس نے کبھی ہمیں جدا کیا تھا۔ اس دوران چچا اپنی بڑی گاڑی سے اترے، ان کے ساتھ چند مزدور اور اکاؤنٹنٹ تھے۔ میں نے نظریں جھکا لی، ان کی نظریں مجھ پر پڑیں تو وہ ٹھٹک گئے۔ یہ وہی لڑکی ہے نا جسے میں نے گھر سے نکالا تھا، یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ امام صاحب فوراً آگے بڑھے، حاجی فرید صاحب یہ نایاب افلائی ادارے کی نگران ہے، مسجد کے منصوبے میں ہمارے ساتھ کام کر رہی ہے۔ چچا کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ کمال ہے مولوی صاحب، جسے میں نے نکالا وہ اب میرے کام کی نگران بن گئی، دنیا الٹی چلنے لگی ہے۔ میں نے نظریں نیچے رکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، میں صرف ذمہ داری نبھا رہی ہوں، ذاتی باتوں کا وقت گزر چکا ہے۔ وہ خاموش ہو گئے، شاید کچھ کہنا چاہتے تھے پر میں منظر سے ہٹ چکی تھی۔ اسی رات چچا نے مزدوروں کو جمع کر کے کہا، یہ مسجد ہمارے خاندان کے لیے فخر کی بات ہے، کل یہاں کی کھدائی والے حصے پر خاص دھیان دینا، وہاں کچھ اضافی مواد ہے جسے ہٹانا نہیں۔ میں قریب کھڑی تھی، یہ بات سن کر حیران ہوئی۔ احمد نے بھی چونک کر اپنے باپ کی طرف دیکھا، کون سا مواد؟ ابا نقشے میں تو کچھ نہیں لکھا۔ چچا نے سخت لہجے میں کہا، میں کہہ رہا ہوں نا، کچھ چیزیں پرانی ہیں، انہیں وہیں رہنے دو۔ میں نے احمد کی طرف دیکھا، وہ خاموش رہا مگر اس کی آنکھوں میں سوال تھے۔ اگلے دن جب میں مسجد پہنچی تو کھدائی شروع ہو چکی تھی، مزدور بیچلے چلا رہے تھے، مٹی کے ڈھیر ایک طرف لگ رہے تھے۔ احمد ایک نقشہ دیکھ رہا تھا اور مزدوروں کو ہدایت دے رہا تھا۔ اسی دوران چچا دوبارہ آئے، ان کی نظریں مجھ پر ٹھہر گئیں۔ نایاب تمہیں یہاں کام کے علاوہ کچھ نہیں کرنا، احمد کل سے دوسرے حصے میں لگے گا، میں نہیں چاہتا تم دونوں کا آمنا سامنا ہو۔ میں نے تحمل سے کہا، میں صرف اپنے فرائض نبھا رہی ہوں، باقی فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ انہوں نے کھنکار بھری اور چلے گئے۔ احمد نے کچھ کہنا چاہا مگر میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا، اب کچھ کہنا بے معنی ہے، بس کام مکمل کرو۔ شام کو جب سورج ڈھل رہا تھا، مزدوروں نے بتایا کہ دیوار کے پاس والی مٹی کے نیچے کوئی سخت چیز ہے۔ احمد نے خود جا کر دیکھا اور بولا، یہ تو کسی پرانے ڈھانچے کی بنیاد لگتی ہے، شاید پہلے کی تعمیر ہو۔ میں نے کہا، اسے کل دیکھ لینا، آج روشنی کم ہے۔ میں نے جاتے ہوئے آخری بار دیوار پر نظر ڈالی، دل نے کہا یہی دیوار ایک دن سب راز کھولے گی۔ اس وقت میں نہیں جانتی تھی کہ وہی دیوار جس کے سائے میں آج میں کھڑی تھی کل میرے لیے انصاف کی علامت بن جائے گی۔ وہ رات عام راتوں سے مختلف تھی۔ رات گئے میں تھک کر مسجد کے کمرے میں سو گئی، نیند گہری نہیں تھی، بس آنکھیں بند تھیں۔ اچانک خواب میں نے اپنے والد کو دیکھا، وہ سفید لباس میں تھے، چہرے پر وہی نرمی، وہی خاموشی جو ہمیشہ ان کے چہرے پر رہتی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور دھیرے سے کہا، نایاب میرا حق اسی دیوار کے نیچے ہے بیٹی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کون سی دیوار ابا؟ وہ بس مسکرا کر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دھند میں غائب ہو جاتے ہیں۔ میں ہڑبڑا کر جاگ گئی، کمرے میں اندھیرا تھا مگر دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، سارا دن میرا بے چین گزرا۔ دوپہر کو میں نے احمد سے کہا، کل جس جگہ تم نے سختی محسوس کی تھی آج وہی جگہ تھوڑی نم لگ رہی ہے، مٹی بدل رہی ہے۔ احمد نے نقشہ کھولتے ہوئے کہا، یہ پرانی بنیاد ہے، مجھے شک ہے کہ یہاں کبھی کوئی ذخیرہ یہ پرانا ڈھانچہ رہا ہوگا۔ میں نے دھیرے سے کہا، اگر ایسا ہے تو شاید اس کی کوئی وجہ ہے۔ وہ بولا، تم پھر وہی باتیں کر رہی ہو نایاب، خواب، اشارے، قسمت، یہ سب کہانیاں ہیں، ہم انجینئر ہیں، ہمیں ثبوت چاہیے۔ میں نے مسکرا کر کہا، اور کبھی کبھی ثبوت وہی دکھاتا ہے جسے تم کہانی سمجھتے ہو۔ اس دوران ایک مزدور نے شور مچایا، صاحب نیچے سے دھات جیسی آواز آئی ہے۔ میں چونک کر اٹھی۔ احمد نے فوراً کھدائی رکوا کر خود آ کر دیکھا، واقعی بیچلے کے نیچے کچھ سخت چیز ٹکرائی تھی۔ احمد نے مزدوروں کو کہا، آہستہ آہستہ مٹی ہٹاؤ، دیکھتے ہیں کیا ہے۔ میں نے دل تھام لیا، سامنے دھوپ کی کرنیں مٹی پر پڑ رہی تھیں اور بیلچلے کی آواز مسلسل گونج رہی تھی۔ چند لمحوں میں کسی نے آ کر بتایا کہ حاجی فرید صاحب یعنی چچا سائٹ پر آ رہے ہیں۔ میں نے دل میں کہا، اب آزمائش شروع ہوئی۔ چچا گاڑی سے اترے، سیدھا کھدائی کے پاس آئے، ان کے چہرے پر سختی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو احمد؟ میں نے کہا تھا اس حصے کو مت چھیڑو۔
احمد نے صاف لہجے میں کہا، ابا ہمیں وہاں نیچے دھات ملی ہے، یہ تعمیر کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ چچا نے غصے میں چیخ کر کہا، یہاں کچھ نہیں، کام بند کرو فوراً۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا، چچا جان ہم صرف دیوار مضبوط بنا رہے ہیں، اگر پرانی بنیاد کمزور ہو تو مستقبل میں خطرہ ہے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں حقارت تھی۔ تم ابھی تک باز نہیں آئی نایاب، تم چاہتی کیا ہو؟ میں نے تمہیں گھر سے نکالا، اب میرے منصوبے میں آ کر میری عزت خراب کرو گی؟ میں نے ضبط سے کہا، میں کسی کی عزت خراب نہیں کر رہی، بس اپنا فرض نبھا رہی ہوں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں کچھ چھپانا کسی کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ چچا نے طنزیہ کہہ کر لگایا، تمہیں کیا لگتا ہے یہاں کوئی خزانہ چھپا ہے؟ یہ تمہارے باپ کی دولت۔ میں نے سر جھکا کر کہا، جو بھی ہے سچ تو نکل ہی آئے گا۔ احمد کے چہرے پر الجھن تھی۔ اس نے کہا، ابا کم از کم دیکھ تو لینے دیں کہ نیچے کیا ہے، شاید باقی پرانی دیوار یا سامان ہو۔ چچا نے ہاتھ اٹھا کر کہا، میں نے کہہ دیا نا، بند کرو۔ احمد خاموش رہا، مگر اس کے چہرے سے واضح تھا کہ وہ اپنے باپ کے حکم سے مطمئن نہیں۔ میرا دل مسلسل بے چین رہا۔ اگلی صبح جب میں مسجد پہنچی تو دیکھا مزدور پہلے سے موجود تھے، احمد بھی وہاں تھا۔ اس نے اشارہ کیا، کسی کو کچھ بتانا نہیں، بس آہستہ آہستہ مٹی ہٹاؤ۔ کھدائی تیسرے دن مکمل ہوئی، سورج اپنی پوری تپش کے ساتھ نکلا ہوا تھا اور مزدور مٹی کے ڈھیر صاف کر رہے تھے۔ میں دور کھڑی سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ احمد جھکا ہوا بیچلے سے آخری مٹی ہٹا رہا تھا کہ اچانک ایک زنگ آلود لوہے کی پیٹی نمایاں ہوئی۔ مزدوروں نے شور مچا دیا، صاحب نیچے کوئی صندوق ہے۔ میں آگے بڑھی، دھوپ آنکھوں میں چبھ رہی تھی، مگر دل کسی انجانی دھڑکن سے بھرا ہوا تھا۔ احمد نے ہاتھ سے مٹی جھاڑی، پیٹی کا تالا ٹوٹ چکا تھا مگر ڈھکن زنگ سے جڑا ہوا تھا۔ اس نے ہتھوڑی سے ایک ضرب لگائی اور ڈھکن آہستہ سے کھل گیا۔ اندر پرانی فائلیں، رسیدیں اور کچھ کاغذات تھے جن پر نمی اور وقت کے نشان تھے۔ میں نے کاغذ اٹھایا، اس پر میرے والد کے دستخط تھے۔ احمد کے ہاتھ لرز گئے۔ یہ تو اصلی دستاویز ہیں، میں نے دھیمی آواز میں کہا، یہی وہ چیز ہے جس کے لیے میں نے برسوں دعا کی تھی۔ کاغذات پر جائیداد کے نقشے، بینک کی رسیدیں اور وہ قانونی مہر تھی جسے میرے باپ نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں محفوظ کیا تھا۔ احمد نے سب کچھ دیکھا اور ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر دھیرے سے بولا، نایاب یہ تمہارے باپ کا سچ ہے اور تمہارا حق بھی۔ اسی لمحے کسی نے زور سے آواز لگائی، حاجی فرید صاحب آ رہے ہیں۔ سب مزدور پیچھے ہٹ گئے۔ میں نے کاغذات ہاتھ میں پکڑے اور سیدھی کھڑی ہو گئی۔ چچا تیز قدموں سے آئے، آنکھوں میں غصہ اور حیرت۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے کہا تھا اس حصے کو مت چھیڑو۔ احمد نے آگے بڑھ کر کہا، ابا ہم نے یہاں سے پرانے کاغذات نکالے ہیں، یہ جائیداد کی اصل دستاویز ہیں، دیکھیے ان پر آپ کے بھائی یعنی نایاب کے والد کے دستخط ہیں۔ چچا کا رنگ اڑ گیا، وہ بکھلا کر بولے، یہ سب جعلی ہے، کوئی یہ میرے خلاف سازش کر رہا ہے۔ میں نے تحمل سے کہا، سازش وہ ہوتی ہے جو چھپائی جائے، سچ تو خود زمین سے اوپر آیا ہے۔ ابا نے کہا تھا ایک دن مٹی گواہی دے گی۔ چچا نے قدم پیچھے کھینچے، یہ جھوٹ ہے، میں نے سب کچھ جائز طریقے سے لیا تھا۔ احمد نے فائل کھولی اور بولا، یہ دیکھیں ابا، یہاں واضح لکھا ہے کہ اس زمین کا 1/3 حصہ ان کے نام تھا اور بینک کی سٹیٹمنٹ بھی موجود ہیں۔ چچا کے لب کانپنے لگے، یہ سب تم دونوں نے رچایا ہے؟ احمد تم بھی اس کے ساتھ مل گئے ہو؟ احمد نے کہا، میں کسی کے ساتھ نہیں، سچ کے ساتھ ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ کاغذات پرانے ہیں، زنگ ان پر برسوں کی گواہی دے رہا ہے۔ امام صاحب آگے بڑھے، ان کے چہرے پر سکون تھا۔ حاجی صاحب، انسان جو زمین پر دفن کرتا ہے وہ کبھی مٹی میں نہیں رہتا۔ سچ جب اوپر آنا چاہیے تو کسی کے حکم سے نہیں رک سکتا، اللہ جب چاہے اپنے انصاف کو ظاہر کر دیتا ہے۔ چچا کچھ بول نہ سکے، ان کے ہاتھوں کی لرزش صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے دھیرے سے کاغذات امام صاحب کے حوالے کیے، یہ اب مسجد کی امانت دار کے پاس رہیں گے۔ سچ کسی کے گھر کی ملکیت نہیں، سب کا حق ہے۔ امام صاحب نے سر جھکا کر کہا، یہ دیوار آج گواہ ہے کہ جس نے ظلم چھپایا، اللہ نے اسی دیوار سے اس کا پردہ ہٹا دیا۔ میں پیچھے ہٹی، مٹی کے ڈھیر پر بیٹھ گئی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کئی مزدور خاموشی سے سب دیکھ رہے تھے۔ چچا نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، یہ سب دکھاوا ہے، میں اس کی تصدیق عدالت سے کراؤں گا۔ احمد نے سرد لہجے میں کہا، ضرور کیجیے، کیونکہ سچائی عدالت میں نہیں ان کاغذات میں درج ہے۔ وہ غصے میں گاڑی کی طرف مڑے
मगर कदमों में लड़खड़ाहट थी। दोपहर में इमाम साहब ने सबको जमा किया। मस्जिद में खामोशी थी, सिर्फ उनकी आवाज गूंज रही थी। आज हम सब ने देखा कि सच मिट्टी से उभर कर कैसे सामने आया। ये अल्लाह का अदल है। हम सब इसके गवाह हैं कि एक बेटी की दुआ ने सालों पुराना राज जाहिर कर दिया। मैंने सजदा शुक्र अदा किया। आंसू मट्टी पर गिरे, जैसे वो खुद गवाही दे रही हों कि ये इंसाफ के लम्हे की खुशबू है। नमाज के बाद जैद साहब भी पहुंच गए। उन्हें इतला दी गई थी कि मस्जिद की खुदाई में पुराने कागजात मिले हैं। उन्होंने फाइल देखी, अहमद की रिपोर्ट सुनी, फिर मेरी तरफ देखकर कहा, नायाब, तुमने सिर्फ अपनी मेहनत से नहीं, ईमान से ये दिन हासिल किया है। ये मस्जिद अब तुम्हारे बाप की अमानत बन गई है। हम इसे इसी नाम से याद करेंगे जिन्होंने सच के लिए दुआ की थी। मैंने कहा, ये मस्जिद किसी की नहीं, अल्लाह के इंसाफ की अलामत है। सब खामोश हो गए। रात को मैंने मस्जिद के सहन में बैठकर फाइल को दोबारा देखा। हर दस्तखत मेरे अब्बा की अमानत लग रहा था। मैंने दिल में सोचा, ये वो लम्हा है जिसके लिए मैंने सजदे में रोते हुए मांगा था। अब इंसाफ आ गया है, मगर मैं खुशी की बजाय सुकून महसूस कर रही हूँ, क्योंकि सच ने अपना काम कर दिया। मुझे अब कोई लड़ाई नहीं लड़नी। अहमद मेरे करीब आया। नायाब, कल हमें जैद साहब के साथ इन कागजात को रजिस्ट्री में जमा करवाना है। उसके बाद तुम्हारा हक कानूनी तौर पर तुम्हें वापस मिल जाएगा। मैंने कहा, मेरा हक तो मुझे उसी लम्हे मिल गया जब मट्टी ने अब्बा का नाम वापस दिया। अब कागज महज दुनिया के कायदे हैं। मैंने मस्जिद की दीवार की तरफ देखा। वही दीवार जो कभी जुल्म की अलामत थी, अब इंसाफ की कहानी बन चुकी थी। मैंने सर झुकाकर कहा, या अल्लाह, शुक्र है, मैंने मांगा सिर्फ हक और तूने दे दिया, पूरी इज्जत के साथ। खुदाई के बाद जो फाइलें निकली वो अगले चंद दिनों में पूरे शहर का मौजू बन गई। मस्जिद की इंतजामिया ने एक रस्मी रिपोर्ट तैयार की और तमाम शवाहिद अमानत के तौर पर जैद साहब के दफ्तर में महफूज कर दिए। मुझे अंदाजा नहीं था कि अब अगला मरला कितना बड़ा होगा। जैद साहब ने मुझसे कहा, नायाब, ये दस्तावेज अदालत में जमा करवाना जरूरी है, तभी तुम्हारे वालिद की मलकियत कानूनी तौर पर बहाल हो सकती है। मैंने इत्मीनान से जवाब दिया, मैं हाजिर हूँ। अब जो भी सच है वो खुद बोलेगा। अदालत की समाअत का पहला दिन था। मैंने सफेद दुपट्टा लिया और भाई हमजा के साथ अदालत पहुंची। अहमद पहले से मौजूद था। उसके चेहरे पर सुकून था, मगर निगाहों में किसी अंदरूनी कश्मकश की झलक दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ चचा अपने वकील के साथ खड़े थे। वो अब भी बाजिद थे कि ये तमाम कागजात जाली हैं। जज ने फाइल खोली और बोला, ये मुकदमा जायदाद के मालिकाना हकूक से मुतल्लिक है। मुद्दा आलिया हाजी फरीद बिन करीम, दोनों फरीकैन अदालत में मौजूद हैं। मैंने सर झुकाकर कहा, जी मैं हाजिर हूँ। चचा के वकील ने कहा, जनाबे वाला, ये सब मंसूबा बंदी के तहत हुआ है। मस्जिद की खुदाई के दौरान मिलने वाले कागजात में जेल साजी के आसार हैं। ये लड़की और इसके साथी अहमद ने अपने जाती मफाद के लिए ये कहानी घड़ी है। जज ने नजर उठाई, क्या आपके पास इस दावे का कोई सबूत है? वकील ने फाइल आगे रखी। जी, हमारे पास इनके बनवाए गए नक्शे हैं, जिनमें तारीखें और मोहर का अंदाज मुख्तलिफ है। अहमद खड़ा हुआ, जनाबे वाला, मैं इंजीनियर हूँ। मैंने इन कागजात की उम्र और जंग के आसार खुद साइंसी तरीके से चेक किए हैं। इन पर तकरीबन 20 साल पुराने दस्तखत हैं। इनका जैली होना मुमकिन नहीं। जज ने अहमद से कहा, क्या आपका ताल्लुक मुद्दा आलिया से है? अहमद ने सर झुकाया, जी वो मेरे वालिद हैं, मगर सच के सामने रिश्ता कमजोर पड़ जाता है। अदालत में खामोशी छा गई। जज ने फाइल बंद की और कहा, दोनों फरीकैन के दलाइल सुने गए। अदालत इस बात की तस्दीक करेगी कि ये दस्तावेज असली हैं या नहीं। माहिर तहरीर को तलब किया जाता है। अगली समात पर माहिर ने कहा, मैंने इन दस्तावेज की जांच की है। दस्तखत, स्याही और कागज सब असली हैं। इसमें जालसाजी का कोई इम्कान नहीं। चचा के वकील के चेहरे का रंग उड़ गया। जज ने पूछा, हाजी फरीद, आप कुछ कहना चाहते हैं? चचा उठे। उनकी आवाज भारी थी। जनाबे वाला, मैंने सिर्फ इज्जत बचाने की कोशिश की थी। मेरे भाई ने मरने से पहले सब कुछ अपने बच्चों के नाम किया, मगर मैंने सोचा वो कमजोर हैं, दुनिया उन्हें रोन डालेगी। मैंने अपने नाम पर रखा ताकि खानदान की इज्जत बची रहे। मैंने गलती की, मगर नीयत बुरी नहीं थी। मैंने धीरे से कहा, इज्जत झूठ से नहीं, सच से बचती है चचा जान। अगर आप चाहते तो हम सब साथ रह सकते थे। आपने हमें महरूम कर दिया, मगर आज अल्लाह ने सब वापस कर दिया। जज ने दस्तावेज देखते हुए कहा, अदालत के नजदीक नीयत नहीं, कानून देखा जाता है, और कानून के मुताबिक ये जायदाद नायाब बिनते फरीद और हमजा बिनते फरीद की मलकियत है।
हाजी फरीद के तमाम जाली कागजात मंसूख किए जाते हैं। अहमद ने आंखें बंद कर ली। चचा के कदम लरस गए। मैंने एक लम्हे को उनके चेहरे की तरफ देखा। वो शिकस्ता लग रहे थे। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा, मजीद ये कि हाजी फरीद ने तवील अरसे तक जायदाद पर नाजायज कब्जा रखा। कानून के मुताबिक इन्हें सजा दी जाती है। अदालत इन्हें 1 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाती है। कमरे अदालत में खामोशी छा गई। सिर्फ कलम की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने दिल ही दिल में कहा, अब्बा ये वो लम्हा है जिसका वादा आपने ख्वाब में किया था। चचा ने मेरी तरफ देखा। मैंने तुम्हें दुश्मन नहीं समझा, मगर तुमने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर दिया। मैंने धीरे से जवाब दिया, मैंने किसी को आपके खिलाफ नहीं किया। सच ने खुद अपना रास्ता बना लिया। अहमद ने आपके खिलाफ नहीं, इंसाफ के हक में खड़ा होना सीखा है। अहमद ने बाप के करीब आकर कहा, अब्बा मैं आज भी आपसे मोहब्बत करता हूँ, मगर मैं वो मोहब्बत नहीं चाहता जो झूठ पर टिकी हो। अगर आपने एक बार सच बोल दिया होता तो शायद आज हम सब साथ होते। चचा के आंसू निकल आए। उन्होंने मेरे भाई हमजा के सर पर हाथ रखा। बेटा तुम्हारी बहन बहुत मजबूत है। मैंने उसे कमजोर समझा, मगर आज वो मेरी दुआ की तरह बुलंद हो गई। मैंने कहा, मैं बदला नहीं चाहती चचा जान, बस इंसाफ हो गया। अब ये सजा मेरे लिए नहीं, आपके लिए इस्लाह का मौका है। अदालत खत्म हुई। लोग बाहर जमा थे। सब एक दूसरे से सरगोशियां कर रहे थे, कुछ कह रहे थे। वही नायाब जिसे मस्जिद से निकाला गया था आज अदालत से इज्जत के साथ निकली है। मैंने आसमान की तरफ देखा। धूप नरम हो गई थी। अहमद मेरे साथ चल रहा था चुपचाप। नायाब तुम्हें कैसा लग रहा है? मैंने कहा, ऐसा जैसे लंबी रात के बाद सूरज निकला हो। अब कुछ भी बाकी नहीं, न गुस्सा न नफरत, सिर्फ सुकून। जैद साहब ने बाहर आकर कहा, बेटी मैंने जिंदगी में बहुत मुकदमे देखे, मगर इतने वकार से इंसाफ कबूल करते कभी नहीं देखा। तुमने साबित कर दिया कि औरत कमजोर नहीं, ईमान वाली है। मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। जिसने सब छुपाया था अल्लाह ने खुद जाहिर कर दिया। मैं तो सिर्फ गवाह बनी। अहमद ने कहा, अब तुम्हें तुम्हारा घर वापस मिल गया। वही जमीन, वही मिट्टी जिसे तुम्हारे चचा ने छीना था। क्या तुम वहां वापस जाओगी? मैंने आहिस्ता से कहा, शायद नहीं। वो मिट्टी अब सिर्फ मेरे बाप की यादों के लिए है। मैं वही मस्जिद के पास रहूंगी जहाँ सच जिंदा हुआ। अहमद मुस्कुराया, तुम वाकई बदल गई हो। पहले तुम ख्वाबों में इंसाफ मांगती थी, अब हकीकत में इंसाफ बांट रही हो। मैंने जवाब दिया, इंसाफ जब मिल जाए तो इंसान ख्वाब नहीं मांगता, शुक्र मांगता है। चचा को पुलिस ले गई। जाते जाते वो एक बार पलटे और कहा, नायाब अगर वक्त पलट सकता तो मैं वो दीवार कभी न बनवाता। मैंने धीरे से कहा, वक्त नहीं पलटता, मगर तौबा के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। अदालत के बाहर मैंने माँ की तस्वीर जेब से निकाली। उनकी मुस्कुराहट जैसे कह रही थी, देर लगी मगर हक मिला। मैंने तस्वीर को सीने से लगाया। अम्मा मैंने आपका वादा पूरा किया। अदालत के बाहर मैंने अब्बा की तस्वीर जेब से निकाली। उनकी मुस्कुराहट जैसे कह रही थी, देर लगी मगर हक मिला। मैंने तस्वीर को सीने से लगाया। अब्बा मैंने आपका वादा पूरा किया। उसी लम्हे मस्जिद की सिमत से आजान की आवाज आई। अहमद ने कहा, चलो नमाज पढ़ लेते हैं। मैंने सर झुकाया। हाँ, अब शुक्र के सजदे का वक्त आ गया है। मुझे लगा जैसे हवा बदल गई हो। अदालत की इमारत के बाहर खड़ी मैं पहली बार खुद को आजाद महसूस कर रही थी। अब मेरा बोझ खत्म हो चुका था। सिर्फ एक एहसास बाकी था कि सच छुपाया जा सकता है मगर मिटाया नहीं जा सकता। अदालती फैसले के बाद वक्त जैसे ठहर सा गया। कई माह गुजर गए, मगर हर दिन में एक नया इत्मीनान पैदा होता गया। मस्जिद की तामीर मुकम्मल हो चुकी थी। दोपहर में नमाज खत्म हुई तो लोग मुबारकबादें देने लगे। इमाम साहब ने कहा, आज हम सब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जिस जगह से जुल्म छुपा वही जगह इंसाफ की निशानी बन गई। मैंने उनके पीछे सर झुका दिया। इतने में अहमद आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक छोटा सा लिफाफा था। उसने आहिस्ता से मेरे करीब आकर कहा, नायाब तुम्हारी दुआ ने मेरी जिंदगी बदल दी। क्या अब तुम मेरी दुआ बनोगी? मेरा दिल जैसे रुक गया। मैंने देखा वही चेहरा जो कभी निदामत में झुका रहता था, आज सच के इत्मीनान से रोशन था। मैंने धीरे से कहा, अहमद मैंने दुआ मांगी थी कि अल्लाह मुझे इंसाफ दे। मोहब्बत कभी मांगी नहीं जाती, ये तो मिल जाती है अगर नीयत साफ हो। वो मुस्कुराया, तो फिर इजाजत दो कि मैं तुम्हारी नीयत में शामिल हो जाऊं। मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। लोग आसपास खड़े थे, मगर उस लम्हे दुनिया जैसे खामोश हो गई थी। जैद साहब हमारे करीब आए। उन्होंने दोनों के सर पर हाथ रखा
اور کہا سچائی ہمیشہ دلوں کو ملا دیتی ہے، تم لوگوں نے یہ ثابت کیا ہے۔ نایاب تم نے ایمان سے دعا کی، احمد نے سچائی سے جواب دیا، اب اللہ تم دونوں کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ امام صاحب نے مسکرا کر کہا، اگر سب راضی ہیں تو آج کا دن برکت والا ہے، اسی مسجد میں تم دونوں کا نکاح طے کر دیتے ہیں۔ میں چونک گئی، یہاں ابھی؟ امام صاحب نے کہا، یہی تو وہ جگہ ہے جہاں اللہ نے تمہیں ملایا، انصاف کی دیوار کے سائے میں نکاح سے بڑھ کر کون سا پاک موقع ہو سکتا ہے؟ احمد نے سر جھکایا، میری رضامندی پہلے سے ہے۔ مولانا صاحب سب ہنسنے لگے۔ خالہ زینب نے میرا دوپٹہ درست کیا اور کہا، بیٹی اللہ نے تمہیں وہ عزت دی ہے جس کی تم حقدار تھی، اب یہ مسجد تمہاری زندگی کے نئے باب کی گواہ بنے گی۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا دیا، دل دھڑک رہا تھا مگر عجیب طرح کی سکون بھری دھڑکن تھی۔ نکاح کی تیاری فوری ہو گئی۔ نماز عصر کے بعد امام صاحب نے دعا کرائی، مسجد کا صحن روشن تھا، ہوا میں تازگی تھی۔ نکاح کے بعد مسجد کے صحن میں خوشی کی روشنی پھیل چکی تھی، لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ امام صاحب منبر پر چڑھے اور خاموشی طاری ہو گئی۔ انہوں نے گہری آواز میں خطبہ دیا، یاد رکھو ظلم وقتی ہوتا ہے مگر انصاف ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ یہ نکاح صرف دو دلوں کا نہیں، دو زمانوں کا ملاپ ہے، ایک ماضی جو صبر کے آنسوؤں میں گزرا اور ایک مستقبل جو سچائی کے نور میں جینے والا ہے۔ میں نے سر جھکایا، دل میں وہی احساس تھا جو برسوں پہلے مسجد میں مانگی ہوئی دعا کے وقت ہوا تھا، بس فرق اتنا تھا کہ اس بار دعا قبول ہو چکی تھی۔ احمد میرے قریب آیا، اس کی آنکھوں میں وہ سکون تھا جو طویل جد و جہد کے بعد ملتا ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں نے تمہیں کھو کر سچ پایا اور اب دونوں کو پا لیا۔ میں نے جواب دیا، اللہ کے فیصلے دیر سے آتے ہیں مگر کامل آتے ہیں۔ وہ مسکرایا، اور جب وہ فیصلہ انصاف کے ساتھ ہو تو محبت خود بخود برکت بن جاتی ہے۔ زید صاحب نے سب کو جمع کیا، ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کاغذ تھا، یہ مسجد کے افتتاح کا سرٹیفکیٹ ہے مگر اس پر تم دونوں کے دستخط چاہتا ہوں کیونکہ یہ تعمیر صرف مزدوری سے نہیں دعا سے ہوئی ہے۔ احمد نے میرا ہاتھ تھاما اور دونوں نے ایک ساتھ دستخط کیے۔ زید صاحب نے کہا، اب یہ مسجد صرف پتھروں کی نہیں ایمان کی بنیاد پر قائم ہے۔ اس کے بعد امام صاحب نے سب کو مسجد کے باہر جمع ہونے کو کہا۔ سورج غروب ہونے کو تھا مگر اس کی کرنیں اب بھی سنہری تھیں۔ امام صاحب بولے، یہ دیوار جس کے نیچے سالوں تک سچ دفن رہا، آج اس پر ایک تختی نصب کی جائے گی تاکہ آنے والے جانے کہ اللہ کا انصاف ہمیشہ دیر سے نہیں وقت پر ہوتا ہے۔ احمد نے تختی ہاتھ میں لی، میں نے مٹی سے اس جگہ کی صفائی کی۔ تختی پر لکھا تھا، یہ دیوار گواہ ہے کہ سچائی کبھی دفن نہیں ہوتی۔ حمزہ نے تختی لگاتے وقت کہا، باجی ابا کو سکون مل گیا ہوگا نا؟ میں نے نرمی سے کہا، ہاں ابا کو سکون ملا اور ہمیں ایمان۔ احمد نے میری طرف دیکھ کر کہا، میں نے سوچا تھا انصاف ایک مقدمہ ہوتا ہے مگر اب سمجھ آیا کہ انصاف ایک زندگی کا سفر ہے اور ہم نے وہ سفر مکمل کر لیا۔ لوگ آہستہ آہستہ جانے لگے، رات کا وقت قریب تھا، مسجد کی روشنیاں جل چکی تھی۔ احمد نے کہا، چلو نایاب اب گھر چلتے ہیں۔ میں مسکرا کر بولی، اب گھر وہی ہے جہاں انصاف کی خوشبو ہے اور وہ یہ مسجد ہے۔ ہم دونوں نے قدم باہر رکھے مگر دل وہی ٹکا رہا، وہی دیوار، وہی صحن، وہی سکون۔ وقت گزرتا گیا۔ زید صاحب اکثر آ کر کہتے، یہ جگہ اب صرف عبادت گاہ نہیں ایمان کا نشان ہے۔ امام صاحب جب نماز ختم کرتے تو ہر بار ایک ہی دعا مانگتے، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو سچ پر قائم رہے۔ ایک دن میں اکیلی مسجد کے صحن میں بیٹھی تھی، شام کا وقت تھا، سورج کی کرنیں دیوار پر پڑ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، یہ وہی سورج ہے جس نے ظلم کو بھی دیکھا تھا اور انصاف کو بھی۔ احمد میرے قریب آیا، یہ انصاف کا سورج ہے نایاب، اب یہ کبھی غروب نہیں ہوگا۔ میں نے مسکرا کر کہا، اگر ایمان زندہ رہے تو روشنی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ہم دونوں نے دیوار کی طرف دیکھا جہاں تختی پر لکھے الفاظ روشنی میں جھلک رہے تھے۔ پس منظر میں مسجد کے اسپیکر سے اذان مغرب کی آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے دل میں کہا، میں نے سجدے میں انصاف مانگا تھا، اللہ نے میرا نہیں سب کا انصاف کر دیا۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے پوری فضا ایک ہی سبق دہرا رہی ہو، جو سچ پر قائم رہتا ہے اس کے لیے اللہ خود زمین و آسمان بدل دیتا ہے۔